حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اسلام دین ہے۔ یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، رب کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، لیکن یہ اتنی آسانیوں سے ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ بڑی کوششیں، بڑی کاوشیں کی گئی ہیں، بہت محنتیں کی گئی ہیں، بہت سی قربانیاں اس کے لیے دی گئی ہیں۔ اس کو پھیلانے والوں نے، دین کو بچانے والوں نے، دین کو آگے بڑھانے والوں نے اپنے مال کی قربانی بھی دی ہے، اپنی جانوں کی قربانی بھی دی ہے، اپنے اہل و عیال کی قربانیاں بھی دی ہیں۔ بڑی کوششوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور ہم تک تو ایسے سمجھ لیجئے کہ فری میں مل گیا، ہمیں فری میں مل گیا ہے، لیکن ہم سے اتنا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم دین کے احکام پر عمل کریں۔ دین اسلام یہی اصل دین ہے، یہی پسندیدہ دین ہے، لیکن آج کی ہماری قوم کا جو حال ہے وہ بہت بدتر ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ رسوا اگر کوئی قوم ہوئی ہے اس وقت میں تو ہماری قوم ہے، کیونکہ ہمارے اندر بداعمالیاں اس قدر پیدا ہو گئی ہیں کہ کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو ہماری قوم میں نہ ہو۔ زنا کرنے والے ہماری قوم میں ملیں گے، شراب پینے والے ہماری قوم میں ملیں گے، جوا کھیلنے والے ہماری قوم میں ملیں گے، جھوٹ بولنے والے ہماری قوم میں ملیں گے، دھوکہ دینے والے ہماری قوم میں ملیں گے۔ جس قوم کا یہ عالم ہوتا تھا کہ غیر دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، آج اس قوم کا مقدر یہ ہو گیا ہے کہ وہ قوم سب سے زیادہ رسوا ہو گئی، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دین اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، ہمارے دین کو بدنامی ملتی ہے، جبکہ ہمارا دین تو وہ پیارا دین ہے جو بھوکوں کو کھلانے والا دین ہے، پیاسوں کو پلانے والا دین ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانے والا دین ہے۔ ہمارا دین تو غریبوں کا سہارا بننے کا حکم دیتا ہے، ہمارا دین تو کمزوروں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، ہمارا دین پریشانوں کے کام میں آنے کا حکم دیتا ہے۔ لیکن ہماری قوم کا یہ حال ہو گیا ہے کہ نہ بھائی کی بھائی کو خبر ہے، نہ پڑوسی کی پڑوسی کو خبر ہے۔ گندی نظریں ہمارے پاس ہیں، گندی زبان ہمارے پاس ہے، گندے کان ہمارے پاس ہیں۔ آج اگر ہمیں لطف آتا ہے تو گانے میں اور گانے سننے میں لطف آتا ہے، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ اگر کسی گلی سے، کسی بستی سے، کسی راستے سے، کسی گھر سے بانسری کی آواز آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے راستے پر تشریف لے جاتے تھے، آپ کو راستہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آج ہماری قوم کا کیا حال ہے کہ گھروں میں سے گانوں کی آواز آتی ہے، اور اس سے زیادہ یہ ہو گیا ہے کہ ایئر فون لگایا، کانوں میں گٹیوں کو ٹھوکا اور پوری رات کے لیے گانے سن رہا ہے، سنتے سنتے سو گیا۔ باپ مر رہا ہے، ماں مر رہی ہے، گھر والے کسی پریشانی میں ہیں، اسے کوئی مطلب نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، کان میں لیڈ لگی ہوئی ہے، گانے سن رہے ہیں۔ اگر اس حالت میں موت آ جائے تو کیسی موت آئے گی نہ جانے کیسی موت آئے گی۔ جس نبی نے یہ درس دیا ہو کہ صرف بانسری کی آواز آ رہی تھی، اللہ کے نبی نے راستہ بدل لیا، آج اس نبی کے امتیوں کا حال یہ ہے کہ ڈی جے پر ناچتے ہیں۔ انہی امتیوں کا کہ جن کو یہ درس دیا گیا تھا یہ حال ہے کہ خود گانے گا رہے ہیں، میوزک پر جھوم رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، برا حال ہے۔ ہماری نظریں جب دوسروں کی ماں اور بہنوں پر پڑتی ہیں تو گندی نظریں پڑتی ہیں۔ کاش اس وقت ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اسی نظر سے ہم دوسرے کی بہن کو دیکھیں جو نظر ہم اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہیں، اسی نظر سے دوسرے کی ماں کو دیکھیں جو نظر ہم اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہیں۔
اسی نظر سے ہم دوسرے کی بیٹی کو دیکھیں جس نظر سے ہم اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر کیوں نہ ہماری قوم میں انقلاب پیدا ہوگا، کیوں نہ بدلاؤ آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دو، دو چیزوں کی جو تمہاری دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے، یعنی شرمگاہ کی، شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، اور جو تمہارے جبڑے کے بیچ میں ہے یعنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم مجھے اپنی شرمگاہ کی اور اپنی زبان کی حفاظت دو، میں تمہیں تمہاری شفاعت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنی شرمگاہ کی وجہ سے کتنے گناہ کریں، غیروں کی بیٹیوں کو تکتے ہیں، دوسروں کی ماں اور بہنوں کو تکتے ہیں، اور پھر زنا کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ زنا کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا کہ جہنم کی آگ کا عالم یہ ہے کہ اگر ایک چنگاری زمین پر گرا دی جائے تو ساری دنیا جل کر ختم ہو جائے، پیڑ پودے ختم ہو جائیں، جانور ختم ہو جائیں، انسان ختم ہو جائیں، ساری دنیا ختم ہو جائے، جل کر جہنم کی اس آگ کی قمیص ان کو پہنائی جائے گی جو زنا کرتے ہیں۔ جہنم کی آگ میں داغی ہوئی کیلوں کو ان کی آنکھوں میں داخل کیا جائے گا جو گندی نظروں سے دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں۔ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کیلوں کو کانوں میں ٹھوکا جائے گا۔ جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کو جہنم کا وہ سخت شدید ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ جب جہنمی جہنم میں ہوگا تو اس کا جسم کا عالم یہ ہو جائے گا کہ ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے تک پہنچنے کے لیے 3 دن لگیں گے، اتنا خوفناک جسم بنا دیا جائے گا، ایک ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر کر دی جائے گی۔ اور جب جہنمی کو پیاس لگے گی اور وہ پانی مانگے گا تو جہنم کی آگ کا ابلا ہوا پانی اس کو دیا جائے گا، اور اس طرح دیا جائے گا کہ اس کے سر پر انڈیلا جائے گا، اور جب اس کے سر پر پانی پڑے گا تو سب کچھ کو چیرتا پھاڑتا ہوا کمر تک پہنچے گا، اور جو کچھ جسم کے اندر ہے یہ سب آ کے پیروں میں گر جائے گا، اور پھر صحیح ہوگا، پھر ایسا ہی عذاب دیا جائے گا، پھر صحیح، بار بار یہی ہوتا رہے گا۔ جو لوگ دنیا میں زنا کرتے ہیں ان کو ایسی سزائیں دی جائیں گی کہ ان کی شرمگاہوں سے مواد یعنی پیپ بہتی ہوئی ہوگی، پس بہتا ہوا ہوگا، اور وہ جہنم کی آگ سے کھولتا ہوا ہوگا، اور اس کی غلاظت، اس غلاظت کی گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ انسان کا بھیجا کھول رہا ہو، بھیجا کھول رہا ہوگا۔ ہوش میں آئیں وہ لوگ جو زنا کرتے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈر جانا چاہیے۔ یہ ہماری زبان، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ ہماری زبان سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہم اس سے کسی کو گالی دیتے ہیں، ہم اس سے کسی سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم اسی زبان سے ایسے جملے ادا کرتے ہیں کہ کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا دل ٹوٹ گیا، کسی کے دل کو ہماری زبان سے تکلیف پہنچی تو اس کے عذاب کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا۔ اما عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں، عائشہ آج مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کہا کس نے؟ مصطفیٰ جان رحمت نے۔ اور کہا کس سے؟ سارے مومنوں کی ماں سے۔ اب حضرت عائشہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مانگوں تو مانگوں کیا؟ دنیا اگر مانگے تو ان کے تو ایک اشارے کی دیر ہے، سارے خزانے ان کے قدموں میں آ جائیں۔ آخرت اگر مانگے تو وہ تو جنت بانٹنے والے لوگ ہیں، آخر مانگے تو مانگے کیا؟ عرض کیا سرکار اگر اجازت ہو تو میں اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، اپنے والد سے مشورہ کر لو، پوچھ لو کہ کیا مانگنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچتی ہیں، کہتی ہیں ابا جان آج تو سرکار کا دریائے کرم جوش میں ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ میں حضور سے کیا مانگوں؟ حضرت ابو بکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا تو یہ کہنا کہ یا رسول اللہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے راز کی باتیں فرمائی تھی اس میں سے ایک راز بیان فرما دیں، ایک راز بیان فرما دیں۔ مانگا بھی تو کیا مانگا؟ علم مانگا۔ کیا اہمیت ہے علم کی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اگر مانگنے کا مشورہ دیا تو علم کا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ آئی، سرکار نے فرمایا مشورہ ہو گیا؟ اما عائشہ کہتی ہیں ہو گیا۔ کہ کیا کہا ہے ہمارے یار نے، یار غار نے کیا کہا ہے؟
حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ والد گرامی نے کہا ہے کہ شب معراج میں آپ کے اور اللہ کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی ہیں اس میں سے ایک راز بتا دیں، ایک راز بتا دیں۔ آقا کریم پہلے فرما چکے ہیں کہ جو چاہو وہ مانگو، اب بتا دیا تو پھر راز کہاں رہتا ہے؟ لیکن آقا کریم نے تمسک فرمایا کہ مانگا بھی تو کیا مانگا، علم مانگا، راز مانگا۔ آقا کریم فرماتے ہیں اچھا میں ایک بات بتاتا ہوں، معراج کی شب میں میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ جو میرا بندہ، جو مسلمان دوسرے مسلمان کے دل کو خوشی پہنچا دے گا، دوسرے مسلمان کے دل کو جوڑ دے گا، ٹوٹے ہوئے دل کو، اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ جواب حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچتی، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے یہ وعدہ کرا لیا تھا کہ میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن شرط یہ ہے جو نبی بتائیں گے وہ مجھے آگے بتانا ہوگا۔ وعدے کے مطابق اپنے والد محترم کے پاس تشریف لے گئی، اور جب اتنا کہا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا، جو دکھے ہوئے دلوں کو خوشی پہنچا دے گا، اس پر جنت واجب ہو جائے گی، تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے، آپ کی چیخ نکل گئی اور زار و قطار رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، ہم کتنی باتیں ایسی کرتے ہیں کہ سامنے والے کے دل کو خوشی پہنچتی ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اس میں تو جنت مل رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں عائشہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، اس بات کا دوسرا پہلو بھی دیکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیا تو جنت واجب ہو جائے گی، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ہماری زبان سے، ہماری باتوں سے، ہماری وجہ سے کسی کا دل ٹوٹ گیا تو اس پر جنت حرام ہو جائے گی، اور جسے حضرت ابوبکر صدیق نے جس کے لیے حرام کہہ دیا وہ نافذ ہو گیا، وہ پھر ٹلے گا نہیں، وہ نافذ ہو گیا۔ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیے۔ آج کا ہمارا حال کیا ہے؟ اپنی زبان سے ہم کتنی کڑوی بولی بولتے ہیں، کتنی بے تکی باتیں کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ سچ کڑوا لگتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ اچھی بات کڑوی لگتی ہے، پھر کہتے ہیں میں زبان کا ہی تو کڑوا ہوں، دل کا تو بڑا صاف ہوں۔ جب زبان میں مٹھاس نہیں ہے تو دل میں مٹھاس کہاں سے آئے؟ جس کا ظاہر اچھا نہیں ہے اس کا باطن کہاں سے اچھا ہو جائے گا؟ جس کی باتیں خوبصورت نہیں ہے اس کی فکر کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے؟ جس کے جملے اچھے نہیں ہیں اس کے خیالات کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ آج ہمارے نوجوانوں کا حال تو یہ ہے کہ ان میں تو ادب کا پتہ ہی نہیں ہے، ادب بہت دور ہو گیا، جبکہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے لیے وَعَلِّمُوا وَأَدِّبُوا، اپنے بچوں کو علم سکھاؤ اور ادب سکھاؤ، اور بزرگوں نے فرمایا کہ اگر 1 مہینہ علم سیکھو تو 2 مہینے ادب سیکھو۔ ادب اتنا ضروری ہے، آج ہماری قوم ادب سے خالی ہے۔ نوجوان لڑکے ہیں کہ جن سے مسجدیں بھری ہونی چاہیے تھی، جو بچے اسلام کے مبلغ ہونے چاہیے تھے، جو دین کی تبلیغ کرتے، آج ان کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں نظر آتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں نشے کے کیپسول نظر آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں نشے کے انجیکشن نظر آتے ہیں، وہ نشہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کفار کی طرح پاگلوں والی زندگی گزارتے ہیں، دیوانے بن کر ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، کبھی نالیوں میں وقت گزار رہے ہیں، کبھی کوڑے میں وقت گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، اپنی بیویوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، اپنے گھر والوں کو کس قدر تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور جبکہ نشے کا وبال اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نشہ کرنے والوں کے لیے، آپ نے فرمایا جو شراب کا استعمال کرے، جو افیون یعنی افیم کا استعمال کرے، کل ملا کر یہ کہہ دو کہ جو نشہ کرے، اللہ کے نبی نے اس کے لیے فرما دیا کہ جب وہ مرے گا تو قبر میں سور یا کتے کی شکل میں داخل ہوگا۔ نشہ کرنے والا جب مرے گا تو وہ اپنی قبر میں کتے یا سور کی شکل میں داخل ہوگا۔ کتنا خوفناک عذاب ان لوگوں کے لیے جو نشہ کرتے ہیں اور بغیر توبہ کرے اس دنیا سے چلے گئے۔ موت کا کچھ پتہ نہیں ہے کب کس کو آ جائے، توبہ کا موقع ملے بھی کہ نہ ملے۔ نشہ کرنے والوں کے لیے ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں رہتا، وہ اس وقت مومن نہیں رہتا۔ بزرگوں نے شراب کو فرمایا یہ گناہوں کی اصل ہے، یعنی شرابی شراب پیتا ہے تو شراب تو خود حرام ہے، لیکن
یہ تمام گناہوں کی اصل ہے کہ اس کے پینے کے بعد اس کے علاوہ اور بہت سے گناہ ہوتے ہیں، انسان سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ شراب کا نام بدل بدل کر اور کچھ رکھیں گے، پھر اس کو پئیں گے، اور ان کے اوپر باجے بجائے جائیں گے، ان کے اوپر گانے گائے جائیں گے، یعنی ان کے سامنے باجے بجائے جائیں گے، وہ لوگ باجوں میں شریک ہوں گے، گانے گائے جائیں گے، وہ لوگ حرام کاری میں شریک ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ کو بندر بنائے گا، کچھ کو سور بنائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان میں سے کچھ کو بندر بنائے گا، کچھ کو سور بنائے گا۔ اور نشہ کرنے والے، شراب کرنے والے سمجھیں، اللہ کے نبی نے ان پر لعنت فرمائی، شراب بیچنے والے پر، شراب اٹھا کے دینے والے پر، شراب خریدنے والے پر، شراب پہنچانے والے پر، شراب بنانے والے پر، شراب پینے والے پر، سب پر لعنت فرمائی۔ اور لعنت کیا چیز ہے؟ لعنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک گھوڑی پر سوار ہو کر جانا چاہتے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص نے دیکھا کہ گھوڑی بہت کمزور ہے اور چل نہیں رہی ہے، اس نے کہا اللہ کے نبی اس پر سوار ہیں اور یہ چل نہیں رہی، اس پہ لعنت ہو۔ اللہ کے نبی نے اتنا سنا فوراً اتر گئے، فرمایا کہ جس گھوڑی پر لعنت بھیج دی گئی ہے میں اس پر سوار نہیں ہو سکتا، ایسی چیز ہے لعنت۔ اور اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ان پر جو نشہ کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو نشہ بیچتے ہیں، جو نشہ لاتے ہیں، جو نشہ پہنچاتے ہیں، ان سب پر لعنت کی گئی ہے۔ اور گناہ کرنے والے، کبیرہ گناہ کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جہنم تیار ہے، جہنم کا سخت عذاب تیار ہے، وہ خوفناک سختیاں تیار ہیں۔ قبر میں وہ بچھو کہ جن کے قد کا یہ عالم ہوگا جتنا بڑا ایک خچر ہوتا ہے، خچر سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جتنا بڑا خچر ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے بچھو، اور جو ایک بار ڈس لے تو اس کے زہر سے 40 سال تک انسان تڑپتا رہے۔ جتنی موٹی اونٹ کی گردن ہوتی ہے اتنے موٹے موٹے سانپ، اور جن کی لمبائی کا یہ عالم کہ اگر مغرب میں دیکھے جہاں تک نظر جائے وہاں تک سانپ، اگر مشرق میں دیکھے جہاں تک نظر جائے وہاں تک سانپ، وہ قبر میں ڈسنے کے لیے وہ سانپ تیار ہیں، قبر میں ڈسنے کے لیے وہ بچھو تیار ہیں۔ جہنم کی آگ وہ شدید و خوفناک آگ تیار ہے، پھر بھی ہم باز نہیں آتے ہیں۔ لہٰذا زندگی میں جو بھی گناہ ہوئے ہوں سب سے توبہ کر لیں، اور ہمیشہ کے لیے عہد کر لیں کہ اب گناہ کی طرف واپس نہیں پلٹنا ہے۔ اور توبہ وہی اصل توبہ ہوتی ہے کہ جب انسان توبہ کر لے تو اس کے لیے اس گناہ کی طرف کو پلٹنا اتنا مشکل ہو جائے جتنا کہ بندوق سے گولی نکلنے کے بعد واپس ہونا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی توبہ ہونی چاہیے۔ اور جوا، بہت سے لوگ تو جوا بھی کھیلتے ہیں جبکہ اس کے پاسے تک کو ناپاک قرار دیا گیا ہے، جوئے کو اللہ نے حرام فرما دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر حرام کام سے، جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، نشے سے، زنا سے، بری نظروں سے، برے جملے بولنے سے، حرام سننے سے، حرام دیکھنے سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم بچیں گے اور اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں گے تب تو خیر ہے، ورنہ ہمارے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ اس لیے جو بھی ہوا ہو آج تک سچے دل سے توبہ کر لیں اور ہمیشہ کے لیے عہد کر لیں کہ اب گناہ نہیں کریں گے۔ سب حضرات توبہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اپنے تمام گناہوں سے، تمام برائیوں سے جو جانے انجانے میں، جو میں نے جس وقت اور جس حال میں بھی جو بھی گناہ کیے ہیں، اگر کفر و شرک بھی ہوئے ہیں ان سے اور سب برائیوں سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ ہمیشہ عقیدہ اہل سنت پر قائم رہوں گا، شریعت پر عمل کروں گا، بزرگوں کی تعلیمات پر قائم رہوں گا، جو جو حکم شریعت کا ہے اس کو اپناتا رہوں گا، پابندی کے ساتھ نماز ادا کروں گا، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے دور رہوں گا، اچھوں کی صحبت اختیار کروں گا۔ یا اللہ تو میری مغفرت فرما، مجھے معاف فرما، میری آخرت کو اچھا فرما۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فاتحہ.